ندیم رضا کا سلام۔ اور آج بات کرنی ہے یہ سلگتے ہوئے ایشو پہ، مشرقی وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، نئی پابندیاں ہیں، اور جو ایرانی سائنسدان کی شہادت کے بعد جو صورتحال ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بھی سوچ بچار شروع ہو گیا ہے۔ اور اسی پہ بات کرنے اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں متین حیدر صاحب، سینئر جرنلسٹ۔ متین، السلام علیکم متین۔ وعلیکم السلام ندیم رضا صاحب، بہت شکریہ۔ بس دیکھیں، یہ آج بریفنگ بھی ہوئی ہے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں وزیر اعظم کی زیر صدارت، جس میں مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے۔ تو یہ کیا ہے کہ حساسیت جو ہے اس کی بڑھتی جا رہی ہے ایشو کی؟ جی بالکل، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آپ نے بہت ٹائملی اپنے اس میں وی لاگ کے ذریعے آپ تجزیے اور تبصرے دیتے رہے، جو خاص طور پہ آپ نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور خاص طور پر ایران پر جو ممکنہ حملہ تھا اس کے حوالے سے جو آپ جی نے بروقت تجزیے دیے۔ آج وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کی تمام عسکری قیادت، ندیم صاحب، جی تمام عسکری قیادت جو تھی وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں بہت طویل ٹائم گزارا انہوں نے۔ اس میں چیف آف آرمی سٹاف تھے، چیف آف نیول سٹاف تھے، چیف آف ایئر سٹاف تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سائرس شمشاد مرزا، اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے عسکری اور پولیٹیکل قیادت کو اس وقت پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں، خاص طور پہ جو مشرقی سرحدوں کی صورتحال ہے، لائن آف کنٹرول کی صورتحال ہے، کس طریقے سے بھارت پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہے، اس کے اوپر، اور خاص طور پہ جو پاکستان نے ڈوزیئر دیا تھا بھارتی دہشت گردی کے اوپر، اس کے اوپر فالو اپ بھی آج وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا۔ اور اس بریفنگ کا جو دوسرا پارٹ تھا ندیم صاحب، وہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی جی سلگتی ہوئی صورتحال۔ آپ نے اپنے اوپننگ میں جو کہا کہ ایران کے ٹاپ جوہری جی جی سائنسدان ان کو تہران کے اندر، تہران کے سبب میں ان کو قتل کرنا، ٹارگٹ کر کے ان کو قتل کرنا، یہ اس سے صورتحال مزید بگڑ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک اور پاکستان کے درمیان جو تناؤ کی صورتحال ہے، جس میں پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور جی ایران کے خلاف جو محاذ بن رہا ہے اس میں پاکستان ان ممالک کا ساتھ دے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ یہ کیا صورتحال کس رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ وہ اس تنازع میں کسی ایک ملک کا جو ہے وہ فریق نہیں بنے گا۔ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کشیدگی کو کم کروائے، پاکستان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس تنازع میں جتنی بھی کشیدگی ہے وہ کم کروا سکے۔ نہ پاکستان نے کسی اتحاد کا ساتھ دینا ہے، کوئی ایسا اتحاد جو ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونے جائے، اور نہ کوئی ایسی صورتحال جس سے پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بھی بگڑ سکیں، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ایک کثیر پاکستانی ورکرز کی تعداد ہے جو اپنی خون پسینے کی کمائی سے زیر مبادلہ میں بہت اہم کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ تو پاکستان کو اس چیز کا بھی خیال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کشیدہ صورتحال ہے اس پہ بھی پاکستان کنسرن ہے کہ اس کشیدہ صورتحال کو فوری طور پہ کم کرایا جائے۔ اور جہاں تک ایران پر حملے کی بات ہے، اس حوالے سے ایران پاکستان کو پہلے ہی اعتماد میں لے جا چکا ہے، اور پاکستان سے حمایت کی درخواست کی تھی، پاکستان سے سپورٹ کی درخواست کی تھی۔ یہ وہ تمام تر ڈیولپمنٹس ہیں جس پر آج انٹر سروسز انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز میں عسکری اور سیاسی قیادت کو مفصل بریفنگ دی گئی، یعنی کشمیر کے اوپر ہندوستان کی جانب سے، پاکستان کے اندر جو بھارتی دہشت گردی اور جو خطے کی جو صورتحال ہے، اس خطے کی صورتحال کے اوپر مفصل بریفنگ دی گئی۔ جی متین، دیکھیں جیسے آپ نے ماشاءاللہ پورا بریف کر دی ساری چیزیں، میں اس دو تین حصوں میں ہم بانٹ کے ہم تھوڑا سا چلیں گے تاکہ مکس چیزیں نہ ہو جائیں۔ جیسے آج یہ بریفنگ دی گئی ہے، اور یہ بہت بڑی بریفنگ ہے، خال خال اس طرح کی وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو وہ جو آپ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں پاکستانی موجود ہیں، وہ آپ نے ذکر کیا کہ بڑی خون پسینے کی کمائی وہاں پہ محنت سے پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا، وہ پاکستان کے اوپر آلریڈی پہلے ہی وہ جو ویزا کی پابندی لگائی گئی ہے تو وہ آلریڈی پہلے ہی ہو چکی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا خطرہ ہے جس کی بنا پر یہ ایک دم یہ میٹنگ کی کال ہوئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے خطرہ بالکل موجود ہے، اور اسی خطرے کو اسیس کرنے کے لیے
اس کے اوپر جوابی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے آج یہ میٹنگ ہوئی ہے. بالکل ایک طرف سے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو متحدہ عرب امارات سے نکالے جانے کا خطرہ ہے، اور دوسری طرف آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے ساتھ اگر کسی قسم کی بڑی محاذ آرائی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کرتے ہیں تو اس کا بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا. پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیعہ مکتب فکر کی ہے، جن کی سافٹ جو سپورٹ ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، لیکن شیعہ مکتب فکر سے ہٹ کے بھی ایران ایک اسلامی ملک ہے، اور اس کو آپ کسی ایک سیکٹ کے نقطہ نظر سے میں اس میں تھوڑا سا آپ کو روک کے وہ بولوں گا کہ شیعہ مکتب فکر میں یہ لڑائی نہ شیعہ کی ہے اور نہ سنی کی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو بھی رہتے ہیں یہاں پہ وہ شیعہ سنی ہو، ہماری تو یہ سرزمین ہے، وطن عزیز ہے. اس وطن کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ آئے تو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا، لیکن صرف ایک مذہب کی بنیاد پہ کسی کا ساتھ دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ہاں وہ بالکل جائز ہے، لیکن وہ میرے خیال میں اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں پاکستان میں کہ ایران پہ سافٹ کارنر ہے. ہاں جو رائٹ پہ ہوگا وہ کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے غالباً. جی بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ اصولوں کی بنیاد کے اوپر اس وقت جو پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات ہیں وہ کسی مذہبی لکیر یا مذہبی نقطہ نظر کے اوپر نہیں ہے، وہ اصولوں کے اوپر ہیں. ایران اس خطے کی اہم قوت ہے، بالکل آپ کے نقطے سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور اگر ایران کے اوپر حملہ کسی قسم کا کیا جائے تو وہ پوری اسلامی دنیا کے اوپر حملہ تصور ہونا چاہیے. لیکن یہ بات وہی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے پہلے او آئی سی کے اندر پہلے اس طرح کی شدت کے ساتھ کشمیر کے ایشو پر بات نہیں کی گئی، لیکن ابھی جو او آئی سی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر شد و مت کے ساتھ اس کو ایشو اٹھایا گیا ہے کشمیر کا. تو ان کی صورتحال وہ بدل رہی ہے جو پہلے نہیں تھی. لیکن جب یہ ایران کے اوپر یہ اٹیک ہوا، یہ یعنی کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس کے بعد، اچھا میں تھوڑے دوسری طرف جاتا ہوں اسرائیل پہ. نیتن یاہو کے خلاف وہاں پہ مظاہرے بڑھ گئے، وہی میں نے بات کی اصولوں کے اوپر. اب اس ملک میں پچھلے 6 مہینے سے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ایران میں جو انہوں نے اتنی بڑی کارروائی کی ہے اس کے باوجود آج بھی ان کے گھر کے باہر مظاہرے کیے گئے ہیں. تو ایک وہ صورتحال ہے. بالکل، یہ جو آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، دیکھیے اسرائیل کے اندر تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ایک خاص مکتب فکر موجود ہے، بلکہ اسرائیل کے اندر تو بہت کم تعداد مسلمانوں کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے اندر بڑی تعداد میں مظاہرے ہونے نیتن یاہو کو ہوش کے ناخن لینے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اس کے اندر اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، عوام اس کی پالیسیوں کے خلاف جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، اور نیتن یاہو کے خلاف اس وقت اسرائیل کے بڑے بڑے شہروں میں خود ان کا جہاں پر ان کا گھر ہے وہاں پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں کہ ان کی جو جارحانہ پالیسیز ہیں وہ کسی طور پر اسرائیلی عوام کو قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ میں ایڈ کروں اس کے اندر کہ اسرائیل کے جو عوام ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیتن یاہو ہے اس کی جو جارحانہ پالیسی ہے یہ خطے میں ایک کیوس ایک مچا رہا ہے، ہلچل مچانا چاہ رہا ہے. اور نہ صرف نیتن یاہو بلکہ ان کی اہلیہ کے بھی خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو بٹھا دیا ہے. وہ کورونا کے ساتھ صحیح طرح سے لڑائی نہیں لڑی گئی، لوگوں کو بچایا نہیں گیا. پھر وہ خطے کے اندر جو یہ جنگ کے صورتحال کو لے کے آ رہے ہیں اس کے بھی لوگوں نے خلاف مظاہرہ کیا ہے. جی بالکل، اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اور اسرائیلی اکانومی پہلے ہی زبوں حالی کا شکار تھی، اور اگر اب اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کسی قسم کا کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر ایران تو خاموش نہیں بیٹھے گا. ندیم رضا صاحب، ایران کی جانب سے بھی بہت بھرپور جواب دیا جائے گا، اور وہ جو نشانے ہیں جو ایران کے میزائل ہیں وہ بتا کے نہیں گریں گے کہ وہ کس کس علاقے میں اسرائیل کے کس کس علاقے میں جا کے گریں گے. یہ وہ تمام تر فیکٹرز ہیں. کرونا کی صورتحال ہے، آلریڈی فلسطین کے ساتھ تنازع ہے، آلریڈی ایران کے ساتھ اسرائیل کا تنازع ہے. یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کے باعث اب اسرائیلی عوام اپنی ہی قیادت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تنازعات، یہ جارحانہ پالیسیز بند کر کے اسرائیل کی معیشت کے اوپر توجہ دی جائے، ان کی عوام کے اوپر توجہ دی جائے تاکہ ملک کی صورتحال بدل سکے. میں سمجھتا ہوں اس ساری صورتحال میں اگر کشیدگی بڑھے گی تو اسرائیل کے عوام مزید اٹھ کھڑے ہوں گے، جس کے باعث
نیتن یاہو کو اپنی پالیسیز تبدیل کرنی پڑیں گی. اس میں متین ایک اور چیز ایڈ کروں، جب ہم نے 2 روز پہلے ہم نے ویلاگ کیا تھا جس میں بڑی خیر حاصل اسی جو خلقہ بدل ہوئی ہے، اس کو ہم نے بات کی تھی، یہ بھی بات کی تھی کہ نہ امریکہ نہ اسرائیل کسی کی بھی طرف سے اس کو اون نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی اس کی مذمت کی گئی ہے. لیکن ایک نیو یارک ٹائم میں اسرائیلی آفیشل نے ایک نیو یارک ٹائم کو بتایا ہے، کہا ہے کہ پوری دنیا کو اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے، اسرائیل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو دہشت گرد انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ سائنسدان کو قتل کیا ہے، نہ کہ اس کی مذمت کی جائے، ہمارے اس کو اپریشیٹ کی جائے. تو یہ کیا ایک صورتحال سامنے آ گئی، نام نہیں لکھا ہے نیو یارک ٹائم میں اس کا. بالکل بالکل، یہ میں نے نیو یارک ٹائمز کی سٹوری پڑھی ہے اور نیو یارک ٹائم نے تصدیق کیا کہ اعلیٰ ترین امریکی حکام نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط کے اوپر نیو یارک ٹائمز کو اس بات کی اسرائیلی تصدیق حکام نے کہ جی بالکل کہ اس بات کی تصدیق کی گئی کہ ایرانی سائنسدان کو قتل کر دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے اندر یہ صورتحال کسی بھی ملک کے اندر ہو سکتی ہے. اور آج آپ کے ویلاگ کے ذریعے اس وقت میرے پاس وقت بھی کم ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے باخبر ترین ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے کہ اسلام آباد میں ڈاکٹر AQ خان کو بھی 3 مرتبہ اغوا کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے. وہ نہ صرف پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ہیں بلکہ وہ ملت اسلامیہ کے پوری اسلامی دنیا کے وہ سائنسدان ہیں. تو یہ صرف جو پاکستان دشمن عناصر ہیں وہ نہ صرف کسی ایک ملک کے خلاف ہیں بلکہ وہ اس وقت پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے، بڑے طویل عرصے سے اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے جوہری اثاثوں کا سراغ لگایا جا سکے اور ڈاکٹر AQ خان تک رسائی حاصل کی جا سکے. جی چلیں، بہت شکریہ، آپ باہر تھے اور ٹائم دیا. پھر انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ گفتگو ہوگی. خدا حافظ، تھینک یو.